للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج ہم نے اللہ کے کرم، اس کی توفیق اور مہربانی سے اس کی پاک کتاب سے 29واں پارہ سنا، سورۃ ملک سنی، پھر سورۃ قلم سنی، پھر سورۃ حاقہ سنی، پھر سورۃ سأل سائل سنی۔ کوئی مارے جو رہے نا سأل سائل، اور پھر اس کے بعد سورۃ نوح سنی، پھر سورۃ جن سنی، پھر سورۃ مزمل، پھر سورۃ مدثر سنی، پھر سورۃ قیامہ سنی، پھر سورۃ دہر سنی، پھر سورۃ مرسلات سنی۔ یہ 11 صورتیں اس سورہ کی سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورۃ ملک ہو۔ اسے منجیہ اور مانعہ کہتے ہیں۔ عذاب قبر سے بچانے میں اس سورت کو خاص دخل ہے۔ جو اسے کثرت سے پڑھے گا، فرمایا قیامت کے دن یہ شفاعت کرے گا، اے میرے اللہ اس کو بخش دے، اگر میں تیری کتاب کا حصہ ہوں تو مجھے بخش دے۔ اس لیے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد نماز کے اندر یا نماز کے باہر اس سورت کو اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ سورۃ الف لام میم سجدہ بھی، سورۃ دخان کی بھی فضیلت آئی ہے، بعض جگہ تو جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن آئی ہے، اور بعض روایات میں مطلقاً سورۃ دخان کی فضیلت ہے، اور یہ سورۃ ملک ہے۔ سورۃ واقعہ یہ بھی نوافل میں پڑھ لیں، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار فوائد رکھے ہیں، خصوصاً روزی میں برکت کے لیے۔ بعض صالحین کہتے ہیں 3 دفعہ پڑھو سورۃ واقعہ کو، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد۔ اللہ کی ذات عالی بابرکت ہے اور عالی شان ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا کنٹرول ہے۔ اللہ نے موت بھی پیدا کی، حیات بھی پیدا کی، دونوں مخلوق ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو حیات تو مخلوق ہے، موت کیسے مخلوق ہے؟ وہ تو ایک آدمی چیز ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد روح جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے، وہ روح ختم نہیں ہوتی۔ نیک لوگوں کی روح علیین میں چلی جاتی ہے، 7 آسمانوں کے قریب، اور بروں کی روح سجین میں 7 زمینوں کے نیچے جہنم کے قریب ہوتی ہے۔ اس لیے موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے۔ آخرت میں اللہ دونوں کو مجسم کر کے دکھائیں گے، جسم والا۔ حیات کی شکل گھوڑی کی ہوگی اور موت کی شکل مینڈھے کی ہوگی۔ پل صراط کے پاس مینڈھا لایا جائے گا، پھر کہا جائے گا اس کو تم پہچانتے ہو؟ وَيَشْرَعِبُونَ، جنتی بھی گردنیں اونچی کر کے دیکھیں گے، جہنمی بھی اونچی گردنیں کر کے دیکھیں گے، کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ موت ہے۔ تو موت کو مینڈھے کی شکل میں کر کے ذبح کر دیا جائے گا، اعلان ہوگا خلود لا موت فیہا،
جو جنتی جنت میں ہیں ہمیشہ رہیں گے، اب موت نہیں آئی۔ اتنی خوشی ہوگی، اگر موت ہوتی تو خوشی کی وجہ سے مر جاتے۔ جہنمی کو اتنا غم ہوگا کہ اگر موت ہوتی تو غم کی وجہ سے مر جاتے۔ اللہ تعالی شانوں نے سورت میں فرمایا، اللہ نے دنیا میں تمہیں بھیجا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں حسین عمل کون کرتا ہے۔ آخرت میں عمل گنے نہیں جائیں گے، اس نے 2000 نفلیں پڑھی ہیں، اس نے 4000 پڑھی ہیں، بلکہ عمل کی کیفیت دیکھی جائے گی۔ جیسے ہماری ساری زندگی کی نفلیں مل جائیں، صحابہ کرام کی 2 رکعت وزنی ہے، اس لیے عمل کی کیفیت کو بڑھانا۔ ایک ہے حافظ صاحبان کو تو مجبوری ہوتی ہے کہ قرآن کریم دن کو یاد کرنا ہوتا ہے، تیز پڑھنا ہوتا ہے، عام آدمی ذرا ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ ایک ہے میں نے 30 ختم کر لی، ایک ہے تدبر سے پڑھا، آرام سے 10 ختم کیے، تو یہ تدبر والا پڑھنے والا 20 اور 30 ختم سے آگے نکل گئے۔ ایک نے ہر روز جو ہے وہ صلاۃ و تسبیح پڑھی، ایک نے ہفتے میں 1 دفعہ پڑھی لیکن بڑی جاندار کر کے پڑھی۔ تو اس لیے عمل کے حسن کو بڑھانا۔ درود شریف پڑھا ایک نے 1000 مرتبہ، ایک نے پڑھا ہے 200 مرتبہ، آرام سے اور ادب کے ساتھ۔ کیفیت اس کی اندر کی باطنی طاقت اور نور زیادہ ہے، اس لیے کوشش کریں عمل کے اندر عمل کا حسن بڑھے۔ جب فرمایا جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کی دھاڑیں ہوں گی، شہیق واہیا تغیظ، قریب ہے تکاد و تمیز من الغیظ، غصے کی وجہ سے اس کے شعلے پھٹنا پڑیں۔ پوچھیں گے فرشتے کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ڈرانے والے تو آئے تھے لیکن ہم نے ان کی بات سنی نہیں۔ لو نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش دنیا میں بھلے باتوں کی، بھلے لوگوں کی باتیں سن لیتے تو ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر کبیر اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اس ذات کو دیکھو جس نے زمین کو تمہارے لیے ذلول بنا دیا، منقاد مطیع۔ اللہ پاک زمین کو روئی کا بناتے تب مسئلہ، لوہے کا بناتے تب مسئلہ، کیچڑ کا بناتے تب مسئلہ، کیسے مکانات بنائیں گے، کھیتیاں کیسے اگائیں گے، تو فرمایا زمین کو اللہ نے ذلول کر دیا، وہ اپنے کندھے تمہارے لیے بچھا چکی، تم اس کے اوپر چڑھ رہے ہو۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ ارے میاں اس اللہ سے ڈرو، بے امن ہو کر نہ پھرو، کہیں اللہ اوپر سے آگ کی بارش نہ کر دے اور کہیں اللہ تمہیں زمین میں نہ دھسا دے۔ اس اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آخر میں یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ایک شخص ہے افمن یمشی مقبا علی وجہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ ایک وہ ہے جو سیدھا چل رہا ہے، ایک وہ ہے جو الٹا چل رہا ہے، سر نیچے پاؤں پر۔ دیکھ لو ان میں زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے؟ مومن اس کا رخ جنت کی طرف، کافر کا رخ الٹا ہے۔ اس لیے دنیا ہی میں سیدھا چلے، میدان محشر میں آئیں گے کافروں کو الٹا چلایا جائے گا۔ کیسے؟ سر نیچے ٹانگیں اوپر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے چلیں گے؟ کہ جو ذات پاؤں پر چلا رہی ہے وہی ذات سر پر بھی چلائے۔ اللہ کی کمال قدرت کی نشانیاں دیکھ۔ پرندہ وزنی ہے، یہ چیل کتنی وزنی ہے، اور اسی طرح
اور پرندے کتنے وزنی ہیں، شاہین کتنا وزنی ہے، نیچے گرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھتا نہیں، صافات و یقبضن، پر کیسے ہلاتے ہیں، کٹھے کیسے کرتے ہیں، لینڈ کیسے ہونا ہے، اترنا کیسے ہے، پر کو کہاں روکنا ہے، یہ سارے جہاز کی ترتیب اسی پرندے سے سیکھی گئی کہ یہ جو ہے ہوا کے اندر چلتا کیسے ہے، مخالف سمت میں کیسے ہے، کس ٹائم یہ پر کو ہلاتا ہے، کس ٹائم پر کو سیدھا رکھتا ہے۔ فرمایا یہ کس نے تعلیم دی ہے؟ رب العالمین۔ قل ارأیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہہ دو اللہ رب العالمین۔ اللہ کہتے ہیں یہ پانی ہے نیچے جس کے لیے تم ٹیوب ویل لگاتے ہو، ٹرپینے اور موٹریں لگاتے ہو، اگر اللہ یہ سارا پانی غائب کر دے، ختم نیچے، 1 میل نہیں، 2 میل نہیں، 10 میل نہیں، نیچے پانی ختم کر دیں، غورا فمن یأتیکم بماء معین، یہ نتھرا ہوا پانی کون لائے؟ کہتا ہے کہ فوراً کہو اللہ رب العالمین، اللہ ہی لا سکتے۔ ایک دہریہ تھا، وہ کہنے لگا ہم ایسی مشینیں بنائیں گے کہ نیچے سے نیچے لائیں گے۔ رات کو سویا، اللہ نے صبح اسے اندھا کر دیا، بینائی لے لی۔ اللہ نے فرمایا وہ پانی تو جب لائے گا یہی اپنے قریب کی بینائی لا کر دکھا۔ اللہ اپنی امان اور حفظ میں رکھے۔ آگے ہم نے سورۃ قلم سنی، قلم بھی مالک کی نعمت ہے، ایک تقدیر کی قلم ہے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے پیدا کیا۔ ایک انسانوں میں قلم کا رواج حضرت ادریس علیہ السلام سے چلا، اور یہ قلم کے ساتھ آدمی کتنے فوائد بے شمار حاصل کرتا ہے۔ کہا گیا اے پیارے نبی آپ خلق عظیم پر ہیں، انک لعلی خلق عظیم، علی آتا ہے اوپر چڑھنے کے لیے، ایسے معلوم ہوتا ہے خلق عظیم ایک سواری ہے، آپ چڑھے ہوئے، اتنے مکارم اخلاق ہیں محمد کے کہ اللہ نے اخلاق عظیمہ پر آپ کو رکھا ہے۔ بڑے مبارک، لا فظ ولا غلیظ، کبھی گالی نہیں دی، کبھی سخت نہیں بولے، اور کبھی فحش کلام نہیں نکلا۔ بہت سے لوگ آئے قرضہ مانگنے لگے، ابھی وقت رہتا تھا زید ابن ثانہ جیسے، گردن میں کپڑا ڈالا، چہرہ سرخ ہو گیا، پھر بھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، اخلاق کریمانہ۔ بوڑھی عورت آتی، آپ کو کھڑی ہو کر باتیں کرنے لگتی، آپ کھڑے ہیں اس کے اندر۔ ایک عورت تھی فاحشہ، آپ بیٹھے ہیں ایک تربال پر اونچی جگہ اور آپ کھانا کھا رہے ہیں، وہ کہنے لگی خود کھا رہے ہو ہمیں نہیں کھلاتے، بولتی تھی منہ پھٹ عورت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم بھی لے لو یہ لقمہ، کہنے لگی نہیں یہ جو منہ میں ہے یہ دو۔ آپ نے وہ منہ میں دی، اللہ لقمہ دیا، اس نے کھایا، اللہ نے ایسا حیا دیا پھر موت تک کوئی گندی بات منہ سے صادر نہیں۔ اللہ نے رب العالمین نے نعمت دی۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کافر کہتے ہیں ذرا نرمی کرو، توحید اتنی سخت بیان نہ کرو، ہم بھی ہمارے بتوں کو تم برا نہ کہو، ہم تمہارے خدا کو برا نہیں کہتے۔ اس کو کہتے ہیں مداہنت، ڈھیل دینا دین میں، اس کی اجازت نہیں۔ میاں توحید شرک سے مل سکتی ہے؟ پیشاب جو ہے یہ زمزم کے پانی سے نہیں مل سکتا، بدعت جو ہے وہ سنت کے ساتھ نہیں مل سکتی، گندگی جو ہے وہ طہارت کے ساتھ نہیں مل سکتی، گٹر کا پانی پاک پانی کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ جو نبی تعلیم لائے ہیں اس مبارک ہے کہ بین المذاہب، مذہب قائم کر دو کہ سارے مذہب کٹھے ہو جائیں۔ کیا معنی؟ گٹر کا پانی بھی اور زمزم کو کٹھا کر دو، توحید اور شرک کو کٹھا کر دو، غلاظت اور پاکی کو کٹھا کر دو۔ نہیں نہیں، فرمایا ہرگز نہیں، صاف صاف کھلے احکامات بیان۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں اصحاب الجنہ کا قصہ سنا ہے، اسے عبرت پکڑے۔ اس میں ولید ابن مغیرہ ہیں،
تو یہ خالد ابن ولید کے ابا جی ہیں، 10 ان کے بیٹے۔ آگے سورۃ مدثر میں بھی اس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں، ایک موقع پر اس نے یوں کہا، سارے نبی پاک کی بات سنی اور سننے کے بعد بھی پھر بھی مکر گیا۔ وہاں میں بیان کروں گا انشاءاللہ، یاد رہا تو سورۃ مدثر میں۔ اور پھر کہنے لگا ان فیہ لحلاوہ وان علیہ طلاوہ ان آلاہ لمثمر ان آلاہ لمثمر اذن ادناہ لمورق واللہ ما ہوا بہذا بکلام البشر۔ اللہ کی قسم بڑی میٹھی کلام ہے، بڑی پاکیزہ کلام ہے، مثمر اور پھلاور کلام ہے۔ ساری سننے کے بعد پھر بھی آگے آئے گا، یہ اس کلام کو کہنے لگا جادو کی۔ اللہ نے فرمایا فلا تطع کل حلاف مہین حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ اس کی بات نہ ماننا، یہ خیر سے روکتا ہے، چغل خور ہے، تانے دینے والا ہے اور حق سے روکنے والا ہے۔ سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کا نسب نہیں ثابت۔ زنیم کہتے ہیں جس کا نسب ثابت نہیں، نسب ثابت نہیں، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ آگے پھر آئے گا سورۃ مدثر میں اس کو بیان کرے گا۔ فرمایا یہ مالدار تھا اور ایک مال میں بڑا کنجوس تھا۔ فرمایا انہیں مال والوں کا قصہ سنائے، ایک باغ والے کا قصہ، اصحاب الجنہ۔ یہ یمن کے قریب ایک جگہ ہے زروان، یمن کے قریب۔ ہم نے یہ جگہ دیکھی ہے، سنا ہم گئے، ساتھی سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں، تو وہاں ہم گئے تو وہاں زروان ایک جگہ ہے، اس جگہ دیکھی جہاں یہ باغ تھا۔ ایک نیک آدمی کا باغ بھی تھا، درمیان میں فصل بھی تھی۔ جب وہ فصل کاٹتا تو آپ کو پتہ ہے درانتی لگتی ہے تو اوپر سے وہ خوشہ گرتا ہے، کچھ تو رہتا تھا کاشتکار کے پاس، کچھ ویسے فصل میں گر جاتا ہے۔ اس نے عام اجازت دے دی کہ جو چاہے اٹھا لے، اور جب پھل توڑتے تو پھل نیچے گر جاتے پکے، اور میں جو چاہو اٹھاؤ۔ پھر مال اللہ کے راستے میں دیتا۔ تو اولاد میں باپ فوت ہو گیا تو بیٹے 3 تھے، انہوں نے کہا ابا جان نے مال ضائع کر دیا، اب ایسا کریں کہ جس دن پھل کاٹنا ہے، کھیتی کاٹنے ذرا جلدی چلے، ایسا نہ ہو 9-10 بجے جائیں، لوگ آ جائیں گے، پھر فقیر آ کر ہم سے مانگیں گے اور پھر ہمیں بہت کچھ دینا پڑے گا، اس لیے رات کا ٹائم چلے۔ فرمایا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ فَطَافَ طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ۔ یہ سوئے ہوئے تھے، وہاں اللہ کے عذاب کا بادل آیا، سب کو جلا گیا، باغ جل گیا، کھیتی جل گئی، سارا جل گیا۔ وہاں گئے، یہ دیکھا تو انہوں نے کہا اِنَّا لَضَالُّونَ، ہم تو راستہ بھول گئے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، یعنی میں سمجھدار تھا، انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں تھا اللہ کو یاد کرو، ہماری نیت پلید ہوئی، اللہ نے معاملہ صاف کر دیا۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، وہ اس کو ملامت کر رہا ہے، وہ اس کو ملامت کر رہا ہے، کہنے لگے اچھا جو ہو گیا ہو گیا، اب توبہ تو کرو، اب توبہ تو کرو، باغ تو جل گیا، توبہ کرو۔ دوسری جگہ باغ لگایا، دوسری جگہ باغ لگایا، اللہ نے ایسے باغ میں برکت دی کہ انگور کا ایک خوچھا ایک خچر اٹھاتا۔ وہ زروان جگہ ہے، ہم یمن میں گئے تو وہاں سے ہم آئے، سنا یمن سے تقریباً 9 یا 10 میل کا فاصلہ ہے زروان۔ ایسے وہ جگہ پڑی ہے کالی، کھنگر، سیاہ پتھر، ویران پڑی ہے 1400 سال، بلکہ یہ تو عیسیٰ بن مریم کی امت کا آدمی ہے، اس سے بھی پہلے 2000 سال سے آج تک ایسے ہے جیسے آج جلی ہو یہ ویران پڑی۔ یہ عبرت کا نمونہ اللہ نے بتایا۔ اللہ فرماتے اس دن کو یاد کرو جس دن ساق کی تجلی ہوگی، قیامت کے دن ایک تجلی ہوگی، مومنین سجدے میں گر جائیں گے اور کافر جو ہیں
یہ تختہ بن جائے گے، سجدہ نہیں کر سکے اس دن۔ آگے رب العالمین نے فرمایا کیسے اللہ نے پیارے یونس کو چنا۔ مچھلی نے انہیں ایک میدان میں ڈال دیا، بالآراء وہو مذموم فاجتباہ فجعلہ من الصالحین، اللہ نے بلندی پر پہنچایا، ان سے بشری تقاضے سے جو اونچ نیچ ہوئی وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کافر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پھسلا دیں۔ پیارے نبی پر جب سارے داؤ کافروں کے فیل ہو گئے تو ایک کافر تھا، اس کی نظر لگتی تھی، نظر بد، اور نظر بد کا اثر جو ہے جادو سے بھی زیادہ۔ فرمایا نظر بد اونٹ کو دیگ میں اور آدمی کو قبر میں پہنچاتا۔ اس لیے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ننھے منھے پیارے لگتے ہیں، اس لیے ان پر آیت الکرسی اور آخری 4 کل دم کر دینے چاہیے۔ حضرت عثمان کہتے تھے یہاں کالا ٹکا لگا دو، کالا ٹکا لگا دو، تاکہ اس بچے کے حسن کی وجہ سے نظر نہ لگے۔ بعضوں کی آنکھ میں زہر ہوتی ہے، او بس یہ کہنے کی دیر ہے وہ جانور مر گیا۔ اللہ کے نبی کے لیے آ گیا وہ جادو، وہ نظر بد لگانے والا۔ اب یہ پتہ نہیں یا تو نبی ہے، اور نبی تو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، تو کہنا دور لگا رہا ہے۔ اللہ نے کہا جتنا تن مارنے ہیں مار لے، محمد پر تیری نظر نہیں لگی۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت ہے، یہ سورۃ قلم کی آخری آیت ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس جانور کو، جس انسان کو، جس دکان کو، جس گاڑی کو نظر لگ گئی، یہ آیت پڑھ دو، 3 دفعہ پڑھ دو، 5 دفعہ پڑھ دو، 7 دفعہ پڑھ دو، اللہ نظر بد اٹھا دے۔ 3 علاج ہیں نظر بد، سن رہے ہیں؟ 3 علاج ہیں نظر بد۔ ایک یہ ہے نظر بد کا علاج کہ جو اچھی چیز دیکھو کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بلکہ اپنے گھر پر بھی لکھ دو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، گاڑی پر بھی لکھ دو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، موٹر سائیکل کے آگے بھی لکھ دو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس سے نظر نہیں لگتی۔ دوسرا ہے بارک اللہ فیہ یا فیہا، مذکر ہے تو فیہ، مؤنث ہے تو فیہا، بارک اللہ فیہ، بارک اللہ فیہ، اللہ برکت ڈال دے، اب بھی نظر نہیں لگے گی۔ اور تیسری یہ ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ آیت ہے، یہ آیت دم کرو نظر نہیں لگے گی۔ ایک چوتھا علاج بھی ہے، وہ اس کا ہے جس کا پتہ لگ جائے کہ اس کی نظر لگتی ہے، وہ وحی الہی سے بتایا۔ سہل ابن حنیف کو نظر لگی، نہانے لگے تو اتنا جسم حسین جیسے لڑکی کا، تو عامر ابن ربیعہ نے کہا ایسا جسم تو میں نے دوشیدہ کا بھی نہیں دیکھا، بس نظر لگی الٹا ہو گئے۔ سہل ابن حنیف منہ سے جھاگ آ گئی، لوگ بھاگتے گئے یا رسول اللہ سہل ابن حنیف تو مر گئے۔ آپ نے فرمایا الا من تتہمون، کس پر تہمت لگاتے ہو؟ فرمایا عامر ابن ربیعہ کی نظر لگی۔ فرمایا حلا برکتا، اے عامر تو نے برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ بارک اللہ کہتا، برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ ادھر آؤ، وہ آ گئے، ہاتھ دو، برتن میں ہاتھ دھلائے، پاؤں دو، منہ دو، منہ دھلایا، بادو دو یا بادو دھلائے۔ یہ چادر باندھتے ہیں نا، اس کا یہ کپڑا جو ہوتا ہے یہ ٹیب کے، یہ بھی پانی میں ڈالو، اس نے وہ بھی ڈالی۔ فرمایا یہ پانی اٹھاؤ، پانی اٹھایا۔ فرمایا اس سہیل کے اس کی گدی میں ڈالو، پیچھے سے اس کی گدی پر ڈالا، سہل ابن حنیف کی گدی پر ڈالا، بس وہ اٹھ کر بیٹھ، ایسے جیسے تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ یہ وحی الہی کا علاج ہے، عام عقل سے آدمی نہیں سوچ سکتا۔ آگے سورت الحاق کا سنی، قیامت کو اللہ حق کا کہہ رہے ہیں، حق اور حقیقت آ رہی ہے، ان قریب حق اور حقیقت آ جائے گی۔
ارے تجھے پتہ بھی ہے وہ کیا ہے؟ قوم سمود نے جھٹایا اللہ کو، اللہ نے دو چیزوں سے قوم سمود کو اڑا دیا، فرشتے کی چیخ اور زمین کا زلزلہ۔ اور قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، 10 15 15 20 فٹ کے قد کے، بڑے ہائیکل، کانم آجاد و نخل منقعر، جیسے کھجور کا تنا، ایسے۔ فرمایا اللہ کا عذاب آیا، 7 راتیں 8 دن ہوا چلی، اٹھا اٹھا کر مارا، پہاڑوں سے، درختوں سے، عمارات سے آپس میں ٹکرا کر ان کے سر بھیجے، ریزہ ریزہ ہو گئے، ریزہ ختم کر دیا۔ فرمایا ایسی ہوا بھیجی، حدیث میں آتا ہے یہ انگوٹھی کے سوراخ کے برابر اللہ کے فرشتے نے ہوا کھولی، طاغیہ، سرکش ہوا، جس نے قوم عاد کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، سخت عذاب آیا، سخت۔ اور حضرت ہود علیہ السلام ایک حویلی میں ایمان والوں کو لے کر بیٹھے ہیں، ان کے لیے صبح صادق کی ہوا ہے، نسیم صبح ہے۔ فرمایا کہ اب جو ہیں عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے 4 ہیں، قیامت کے دن 8 ہوں گے۔ ان کی کان کی لو سے کندھے کا فاصلہ 700 سال کا، زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا، ان کے کان کی لو سے کندھے کا فاصلہ 700 سال کا، پاؤں کے تلوے سے ٹخنے کا فاصلہ 500 سال کا، یہ 700 سال وہ 500 سال، تو قیامت کے دن یہ فرشتے 8 ہو جائیں گے۔ فرمایا وہ دن یاد کرو کہ جس دن برا نیکو کو اوتیا ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیں گے، ومن اوتیا کتابہ بیمینہ فیقول ها اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ میرا پڑھو نامہ اعمال، میرا نامہ اعمال خوش ہوگا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ وہ جو روزے رکھے تھے آج ان کے مزے چکھو، 70,000 دسترخوان پر کھانے چنے ہوئے، آج اس کا بدلہ دے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جسے پیچھے سے نامہ اعمال ملا، پیچھے بائیں ہاتھ، وہ کہے گا ہاں کیا کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ میرے ککھ بھی کام نہ آیا، اوہو میری بادشاہی کام نہ آئی، میرا مال کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اس کو، 70 ہاتھ کی زنجیر منہ میں ڈالو، پاخانے سے نکال کر جہنم میں ڈالو۔ لا یأکل الا الخاطئون، انہیں غسلین پلاؤ، جہنمیوں کا لہو اور پیپ، لہو اور پیپ ان کو پلاؤ۔ آگے سأل سائل، ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ نضر ابن حارث تھے، کہنے لگا اللہم امطر علینا ان کان ھذا هو الحق، اگر یہ دین سچا ہے فامطر علینا حجارۃ ابیتنا عذاب علیم، ہمارے اوپر پتھروں کا عذاب اتار یا دردناک عذاب۔ حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا یہ دین حق ہے تو اللہ ہمیں ہدایت دے۔ فرمایا وہ دن آ رہا ہے جو ذی المعارج، وہ رتبے والی ذات ہے، وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، کافر کے لیے 50,000 سال کا، گنہگار مومن کے لیے 1000 سال کا، اور نیک مومن کے لیے جیسے عصر سے مغرب کا ٹائم میدان معاشر میں، یا جیسے فرد نماز پڑھی، یہ ہے نا سورج، اب یہی سورج ہے، قطب شمالی قطب جنوبی چلے جائیں، 6 مہینے کا دن، 6 مہینے کا دن، کہیں ہے 14 گھنٹے کا دن، کہیں ہے 8 گھنٹے کا دن، کہیں ہے وہ سورج غروب ہوا پھر نکل آیا تھوڑی دیر، یا یہ ہے تو کہیں 18 گھنٹے کا دن، کہیں 23 گھنٹے کا دن، سورج تو ایک ہی ہے۔ جسے دنیا میں تفاوت ہے، اللہ اپنی کمال قدرت کے ساتھ کافر کے 50,000 سال کا، گناہگار کے لیے 1,000 سال کا، مومن کے لیے وہ دن ایسا ہوگا جیسے فرد نماز پڑھ، فرد نماز پڑھ۔ فرمایا وہ دن آ رہا ہے لا یصل حمیم حمیما، دوست دوست سے بھی کچھ فریاد نہیں کر سکے،
یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا، ہائے میں اپنی بیوی دے دوں، میں اولاد دے دوں، میں اپنا خاندان دے دوں، اللہ مجھے بچا۔ فرمایا کلا انہا لظا، یہ شعلہ زن آگ ہے، نزاعۃ للشوا، ایسے بھڑکے گی تمہارا چمڑا اور کلیجہ باہر نکال کر رکھ، کمڑا اور چمڑا نکال کر رکھ دے۔ تم کہتے ہو یہ دور ہے، دور نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں یہ وقت قریب آ چکا ہے، تھوڑی سی دیر ہے۔ آگے پھر ایمانی صفات، جو شہادت دیتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، فرمایا اس دردناک آداب سے بچے۔ آگے ہم نے سورۃ نوح سنی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نوح علیہ السلام عظیم نبی، معجزے کے طور پر عمر زیادہ، 1300 سال عمر اور 950 سال تبلیغ، قوم میں بعد 200 سال کے بعد 300 سال کے بعد 400 سال کے، مارتے اتنے تھے نوح علیہ السلام کو کہ کمبل میں لپیٹ دیتے، جب ہوش آتا پھر دعوت میں کھڑے ہوتے۔ 950 سال میں ایک بال بھی کالا نہیں ہوا، ایک دانت بھی نہیں ٹوٹا، ایسی دعوت دی۔ پوری سورۃ نوح ہے، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو سمجھایا ہے، رات اور دن ہے، میری قوم کا یہ حال ہے، انگلیاں کانوں میں ڈال دیتی ہے، کپڑے اٹھا کر چہرے کو چھپا لیتی ہے۔ اللہ میں اعلانیہ دعوت دی، میں نے مخفی دعوت دی، میں نے کوئی وقت نہیں چھوڑا، میں نے مجمع کو دعوت دی، میں نے انہیں جتنا میں نے بلایا یہ دور بھاگی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں نے کہا وہ معافی مانگ لو، تم کہتے ہو قحط ہے، قحط ختم ہو جائے گا، تم کہتے ہو بچے نہیں ہو رہے، اللہ تمہیں بچے دے گا، تم کہتے ہیں نہریں سوکھ گئی، نہریں اللہ چلا دے گا، تم کہتے ہیں باغ نہیں، اللہ کھیتیاں اور باغ دے گا۔ توبہ تو کرو، توبہ کرو، توبہ پر یہ ساری اللہ کی طرف سے نعمتیں آئیں۔ نیک لوگ تھے ود، سوا، یعوس، یعوق، ادریس علیہ السلام کی اولاد تھی، یہ نیک تھے۔ شیطان آیا اور نیک فوت ہو گئے ہیں، ذرا ان کی تصویریں بنا کے رکھو، پھر آگے آیا ذرا ان کی عبادت کرو، ذرا ان کے نام کے بت بنا کر رکھو۔ فرمایا کہ اللہ کے نبیوں نے آ کر روکا کہ یہ تو نیک لوگ تھے، وہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے تھے، تم ان کے پیچھے پڑ رہے ہو۔ وَدٌّ سُوَاءٌ وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرَ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، بہت سے لوگ اس طرح گمراہ ہوئے بتوں کی پوجا کر کے۔ اللہ نے بتا دیا اے نوح جنہوں نے ایمان لانا تھا لے آئے، اب باقی نہیں آئی۔ قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، اے میرے رب بلیا میٹ کر دے، کافر کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ آیا طوفان، آیا طوفان، دنیا کا جو سب سے بلند پہاڑ تھا اسے 40 ہاتھ پانی اوپر چلا گیا۔ ابن کثیر نے بتایا 40 ہاتھ پانی اوپر چلا، اللہ کا عذاب آیا۔ آگے سورۃ جن ہم نے سنی، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہیں، آگے ایک باغ میں ٹھہرے، وہاں 25 دن طائف میں رہے، وہاں انہوں نے برا سلوک کیا۔ پھر یہاں عتبہ اور شیبہ کے باغ میں عداس انگور لے کر گیا، اللہ کے نبی نے بسم اللہ پڑھی، اس نے کہا یہ کیسی عجیب کلام ہے، اس نے کہا تو کہاں کا؟ اس نے کہا میں نینوا کا ہوں۔ اچھا وہ نینوا جہاں میرے بھائی یونس بن متہ آئے۔ فرمایا وہ کون؟ کہ وہ بھی اللہ کے نبی، میں بھی اللہ کا نبی۔ عداس گر گیا، آپ کے ہاتھ اور پاؤں چومنے لگا، ایمان لے آیا۔ پھر آگے آپ آئے اور آگے آپ آئے اور وہاں صبح کی نماز پڑھائی۔ جنات اوپر نہیں جا سکتے، اِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُعْبًا، اوپر جاتے ہیں تو شعلے لگتے ہیں۔ یہ جنات آئے، 9 جنات نصیبین کے ایمان لائے، پھر بعد میں 300 جنات ایمان لائے، پھر بعد میں 12,000 جنات ایمان لائے۔ آپ تبوک میں تھے، ایک سانپ آیا، بڑا سانپ، صحابہ آگے بڑھے، آپ نے ہٹ جا پیچھے، کچھ رکھو، آیا جو کان آپ کے کان کے ساتھ لگ گیا، آپ بول رہے ہیں وہ سن رہے ہیں۔ فرمایا یہ آیا تھا، اس نے آخری سپارہ مجھ سے پڑھا تھا، کچھ غلطیاں ہو گئی، آج سیکھنے کے لیے آئے، آج سیکھنے کے لیے۔ ایک جن تھا، وہ ایک صحابی سے لڑا اور اس کے یہ جو بازو تھے پتلے پتلے کتے کی طرح،
ٹانگ کی طرح. اس نے کہا یہ کیسے ہے تمہارے؟ کتے کی طرح، جیسے کتا ہو ویسے ہیں. کہنے لگا ہمارے سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ لڑا تو وہ ایک دفعہ لڑا، صحابی نے گرا دیا، پھر آج دوسری دفعہ پھر گرا دیا. حالانکہ وہ سمجھتا ہے جنات ہم تو قابو میں نہیں آتے، 10 آدمی پکڑتے ہیں قابو نہیں آتے، جس آدمی میں یہ داخل ہو جائیں جنات. تو تیسری دفعہ پھر آیا تو اس نے کہا کہ میں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے بچنا ہے تو آئندہ جہاں یہ ہم آتے ہیں وہاں آیت الکرسی کا اہتمام. آیت الکرسی ہمارے لیے گولی ہے، آیت الکرسی سے ہم بڑے بھاگتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا یہ صحابی کون تھے جس نے جن کو گرایا؟ فرمایا عمر کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا، عمر کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا. انا كنا نقعد من مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. اوپر جاتے تھے. انا ظننا ان لن تقول الانس والجن. کاذب آگے. اور کان یعودون رجال من الجن فزادوهم رهقا. اور لوگ ہم آدمی آتے تھے اور جنات کی پناہ مانگتے. اعوذ بعظیم هذا الوادی. فرمایا ان جنات کو سر پر چڑھا دیا، حالانکہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ. ایک صحابی ہیں اس کا نام ہے رافع ابن عمیر. وہ بیٹھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اونٹنی کانپ رہی ہے. اٹھے پھر ایسے خواب آئے، پھر سو گئے، پھر دیکھا اونٹنی کانپ رہی ہے. دیکھا واقعی اونٹنی کانپ رہی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا. پھر لیٹے، پھر اٹھے رافع ابن عمیر، پھر اٹھے، دیکھا کہ ایک جو ہے نوجوان ہے اور نیزہ لیے ہوئے، دوسرا بوڑھا ہے. اس نے اس کو پکڑ لیا. کہنے لگے اس بیچارے کی اونٹنی کو کیوں مارتا ہے؟ یہ دیکھو گور کھر جا رہا ہے، گدھا جنگلی، اسے مارو. اس نے گندے کو مارا کہ اس کو چھوڑ دے. اس کے بعد اس بوڑھے جن نے کہا تم نے ہمارے جنات کا دماغ خراب کر دیا. یوں نہ کہا کرو اعوذ بعظیم ھذا الوادی، اس وادی کا جو بڑا جن ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. یوں کہو اعوذ باللہ رب محمد، محمد کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. یہ کہا کرو. یہ یہاں سے سیدھا گیا مدینہ، اور مدینہ میں اللہ کے نبی نے جبریل پہلے آ چکے تھے، خبر دے چکے تھے. فرمایا یہ جن نے تیری رہنمائی کی، اسی پر یہ ایمان لایا. سہل ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے ایک کو دیکھا جن کو کہ بڑا خوبصورت شام میں کپڑے پہنے اون کے نماز پڑھ رہا ہے. اس نے کہا تعجب کرتے ہیں. کہنے لگے انہی میں نے کپڑوں کے ساتھ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی. عمریں بڑی بڑی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت. تو باہر کیف اللہ نے فرمایا من المسلمون ومن القاسطون. ان جنات میں جتنے طبقات انسانوں میں ہیں ایسے جنات میں ہیں. اور فرمایا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں سمجھو اور اللہ کی پناہ میں لو. آخری 4 صورتیں اور آیت الکرسی دم کیا کرو، اللہ ان کے شر سے رب العالمین بچائیں گے. آگے سورت مزمل ہے. سورت مزمل میں پاک نبی کو حکم دیا گیا کھڑے ہو جائے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. آدھی رات یا آدھی رات سے ذرا کم یا آدھی رات سے زیادہ، ساری رات نبی پاک تہجد پڑھتے. 1 سال یہ تہجد صحابہ پر بھی فرض ہو گئی. پاؤں پھٹ جاتے، ساری رات تہجد. پھر اس کے بعد اس کا دوسرا رکوع اترا سال کے بعد. پھر اس کے بعد معافی ہوئی اور کہا اب تہجد نبی پاک تو ویسے ہی پڑھتے تھے لیکن بعد میں تہجد امت پر فرض نہ رہی. اس کے اندر اللہ نے کہا قرآن کو ترتیل سے پڑھو، آرام سے، صاف کر کے، مخارج کے ساتھ. ایک آدمی کو دیکھا ایک صحابی نے، اور وہ جو ہے آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے. ذَعُصَّةٍ وَعَذَابًا عَلِيمًا. جہنمیوں کو کھانا دیا جائے گا، گلے میں کانٹے اٹک جائیں گے. پڑھنے والا رو بھی رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ہے ترتیل سے قرآن پڑھنا. یہ قرآن پڑھو اور روتے ہوئے قرآن پڑھو. قرآن حزن کے ساتھ اترا ہے. اللہ کے ذکر کو کرو، توکل کی تعلیم دی ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تہجد میں جب کھڑے ہو سب سے کٹ جاؤ، ایک میری ذات کو یاد کرو. پہلے زیادہ تھا، پھر بعد میں اللہ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. پہلے تمہارے اوپر زیادہ پڑھنا تھا، اب آگے تمہارے لیے جہاد بھی ہے، تجارت بھی ہے اور کام بھی ہے. اب تمہارے اوپر زیادہ پڑھنا اللہ نے معاف کر دیا.
آگے سورت مدثر ہے، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کھڑے ہو جائیں اے نبی، دعوت دیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ اب اللہ کے نبی نے 1 سال پہلی وحی کے بعد 2 سال کی فترت کا زمانہ گزرا، پھر کھڑے ہوئے اللہ کے نبی نے قوم کو دعوت دی اور اللہ کی طرف بلایا، فرمایا بتوں کو جھڑک مارے، پاکی کا خاص اہتمام کریں اے پیارے نبی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی شخص کے بارے میں جس کا پہلے ذکر ہے، ولید ابن ولید کے بارے میں، اللہ کے نبی نے بلایا، قرآن سنایا۔ جب قرآن سن کے گیا اپنی قوم سے کہا اللہ کی قسم یہ شاعر ہے نہ جادوگر، کلام بالکل سچی ہے۔ تو اس پر ابو جہل نے دوسروں نے کہا پھر تو تیرے اوپر بھی جادو ہو گیا، انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، چی بچی ہوا، منہ بنانے لگا، ترچھا ہوا، کہنے لگے چلو نہیں ماننا تو پھر اسے جادو کہہ دو۔ سورے کو سعودہ، اللہ فرماتا ہے سعود پہاڑ پر جہنم میں اس کو چڑھائیں گے، سعود پہاڑ پر 70 سال یہ چڑھتا رہے گا، پھر فرشتے گرد ماریں گے، نیچے اس کو ڈال دیں، نیچے اس کو ڈالیں گے، پھر پتہ لگے گا مہت لہو تمہیدا و بنین شہودا، اسے میں نے 10 بیٹے دیے، حاضر باش بیٹے ہیں، کتنا اس کو مال دیا، اس نے یہی حق ادا کیا کہ قرآن کو جادو کہہ رہا ہے، نبی کو ساحر کہہ رہا ہے، نبی کو ساحر کہہ رہا ہے۔ آگے ہم نے سنی سورت قیامت۔ اللہ تعالیٰ نفس ہے، زیادہ شرارتی ہو تو نفس امارہ ہے، توبہ پر آ جائے تو پھر نفس لوامہ ہے، اور پھر نفس اعلیٰ درجے کا بن جائے تو نفس مطمئنہ ہے۔ اللہ نے نفس مطمئنہ کی قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا ایک دن آ رہا ہے جس دن میں اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور اس دن انسان ہیلے بہانے کرے گا، لیکن ہیلے بہانے چلیں گے نہیں، اسے پتا ہے کہ میں نے یہ سارے کرتوت کیے ہیں۔ آئے پیارے نبی جب قرآن پڑھا جائے آپ جلدی نہ کریں، آپ آرام کریں، آرام سے سنیں، ہم آپ کو پڑھوا دیں گے، جتنی بڑی بڑی صورتیں ہوں گی آپ کو یاد ہو جائیں گی، آپ فکر نہ کریں، وحی الہی کے اترتے ہوئے آپ نہ پڑھا کریں، آپ سنیں صرف، جب موقع پڑھانے کا آئے گا پڑھا دیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ایک دن آنے والا ہے چہرے چمکیں گے بادوں کے، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار سے چہرے کروڑوں گنا حسین ہو جائیں اللہ پاک کی طرف سے۔ فرمایا ایک وقت آنے والا ہے تمہاری موت کا، کہیں گے من راق، بلاؤ بھائی، ڈاکٹر سارے فیل ہو گئے، دم کرنے والے کو بلاؤ دم کرے، من راق آگے فظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، پنڈلی پر مارے گا اور ادھر کرے گا آؤ آج تیرا وقت آ گیا چلنے کا، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطى، گھر گیا اکڑ کے چلتا تھا، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیری کم بختی پر کم بختی آ چکی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں تمہیں ایسے چھوڑ دیں گے، ہم نے تمہیں نطفے اور منی کے قطرے سے پیدا کیا، انسان اور جو ہے مرد عورت تمہیں بنائی، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، میں قادر نہیں ہوں دوبارہ پیدا کرنے پر، کہو انا علی ذالک من الشاہدین، کہو نا انا علی ذالک من الشاہدین، اے اللہ ہم یقین کرتے ہیں آپ دوبارہ پیدا کریں، آپ نے دوبارہ پیدا کرنا ہے۔ آگے سورت دہر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک زمانہ تھا تیرا نام و نشان نہیں تھا، مرد عورت کے نطفے سے امشاج نبتلی ہے، پھر تمہیں آزمانا تھا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے تمہیں عقل دی، سمجھ دی ہے، اور حق و باطل کی دونوں راہیں بتا دی، جنت اور جہنم کا راستہ بتا دیا، نبی بھیجے بتا دیا، اب اما شاکرا و اما کفورا، دیکھ لے کون سے راستے پر چلے گا، پھر جہنمیوں کا ذکر کیا، پھر اللہ نے آگے جنتیوں کا ذکر کیا، انہیں ایسے جام شراب پلائے جائیں گے، اس کے اندر کافور ہوگا، کافور ایک چشمہ ہوگا، اور بعدوں کو ملاوٹ دی جائے گی، بعد پورے اس چشمے کے ساتھ پیے گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنت میں کوئی دھوپ نہیں ہے، جنت میں موسم ہمیشہ کے لیے اعتدال والا ہے، بہترین ہے، فرمایا وہاں پر ایسے
آپ خورے ہوں گے شاندار چاندی کی، اور چاندی بھی شیشے کی طرح چمکنے والی ہوگی. یفجرونہا تفجیرا، جنتی اشارے کریں گے ادھر پھرائیں گے. ہم ایسے کاس لائیں گے زنجبیل کے، زنجبیل گرم کرنے کے لیے، کافور ٹھنڈا کرنے کے لیے زنجبیل کے چشموں سے انہیں پلائیں گے. تو یہ جنت کی اللہ نے نعمتیں بیان کی ہیں. ان کی اللہ نے اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، ساری دنیا کو اللہ نے مچھر کا پر کہا. کیا کہا؟ مچھر کا پر ہے، لیکن کہا جنتی کو ملک کبیر دوں گا. ملک کبیر، ایک جنتی، ساری کائنات کی طاقتیں صفر ہوں گی جو اللہ جنت میں جنتی کو بادشاہت عطا کرے. آخر میں ہم نے سورۃ مرسلات سنی. قسم ان ہواؤں کی والمرسلات عرفا، جو نفع کے لیے بھیجی جاتی ہیں. ٹھنڈی ہوا آئی، خوش ہو گئے، علیہ بارش آ رہی ہے، کہیں بارش ہوئی ہے، خوش والعاصفات عصفا، تیز ہوائیں چلاتے ہیں تمہارے نفع کے لیے. آگے فالفارقات فرقا فملقیات ذکرا عذرا او نذرا، بادل کو توڑ بھی رہی ہیں، بادل کٹھے بھی ہو رہے ہیں، لاکھوں ٹن پانی کو ہوا کو بھگا رہی ہیں. اللہ پاک ان کے ذریعے بجلی دکھاتے ہیں، بعد دفعہ ڈرا دیتے ہیں، اور اللہ کالے بادل دکھا کے رحمت کی امید بھی اللہ پاک دلاتے ہیں. اس دن کو دیکھو جیسے ستارے بے نور ہو جائیں گے، چاند اور سورج کٹھے کر دیے جائیں گے. فرمایا اس دن میں سارے رسولوں کو جمع کیا جائے گا. لأی یوم عقدت لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل، اور تجھے پتہ بھی ہے فیصلے کا دن کون سا ہے. علم نہلک الاولین ثم نتبعهم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین. اللہ فرماتے ہیں تمہارے نطفے کو ہم نے ایک مائع مقرر جگہ پر رکھا، جب تک رکھا، پھر اس کے بعد قرار مکین سے ہم باہر لائے. علم نجل ارض کفاتا، زمین کیسے بنائی ہے، زندوں کو بھی لے کر پھر رہی ہے، اندر مردوں کو بھی قابو کیے ہوا ہے. اللہ کا نظام دیکھو. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، قیامت کے دن جہنمیوں سے کہا جائے گا یہ بادل کے 3 ٹکڑے ہیں، اس کی طرف چلو. آگے لا یضل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر. فرمایا اس سے بسریں گے، ترمی پھینکے گا وہ بادل، بشرر انگارے، کتنے؟ محل جیسے، محل جیسا انگارہ ہوگا. پھر بعد میں جمالۃ صفر، اونٹ جیسا نظر آئے گا. آگے ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، آج کا دن ہے کوئی بول نہیں سکتا. فإن کان لکم کید فقیدون، آج کوئی تدبیر کر سکتے ہو اللہ کے سامنے کر دکھاؤ، آج تو تم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. یہ متقی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت اور باغات تیار کر رکھے ہیں، انہیں شاباش دی جائے گی کھانے کے لیے. ارے کافرو کھا لو کھا لو آئے جانوروں کی طرح، پھر تمہیں وہاں رونا پڑے گا. جب انہیں کہا جاتا ہے رکوع کرو، رکوع نہیں کرتے. ویل یومئذ للمکذبین، آج اکڑ کرتے ہو، نمازیں نہیں پڑھتے، سجدہ نہیں کرتے، رکوع نہیں کرتے. ویل یومئذ للمکذبین، اللہ کی پکڑ آئے گی بہت بڑی جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ارے قرآن جیسی بات کے بعد پھر کون سی نصیحت آئے گی مانو گے؟ کہو آمنا باللہ. اس پر یہی پڑھنا ہوتا ہے آمنا باللہ، ہم قرآن پر ایمان لا چکے. قرآن سے بڑا کوئی پیغام نہیں، قرآن سے بڑا کوئی ناصح نہیں، قرآن سے بڑا کوئی حقائق بیان کرنے والا نہیں. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی قرآن پھیلائیے، قرآن کو پھیلانا جہاد کبیر ہے. قرآن سے زیادہ سچی بات کون سی ہے؟ اللہ ہمیں اپنے احکامات پر چلنے والا بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ اختیار کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ ہمیں معاف کر، ہمارا قرآن سننا قبول کر، جو غفلت ہو گئی معاف کر، تراویح میں سستی سے کھڑے ہوئے معاف کر، سارے قاریوں نے مشرق مغرب میں جو قرآن سنایا قبول کر، ان کے اساتذہ اور ماں باپ کی بخشش کر. اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت ڈال. جنہوں نے قرآن سنا ہے قدم میں کھڑے رہے ہیں میرے مولا، وہ ساری ان کی 20 کی 20 رکعتیں اور 40 سجدے روزانہ کے قبول کر.
کچھ کمی رہ گئی معاف کر، سحری افطاری کی دعائیں جو مانگی ساری قبول کر، اللہ اپنی ذات سے نا امید نہ کر، اللہ اپنی ذات سے نا امید نہ کر، اللہ ہمارے حوصلے بڑھا، اللہ تیرے دروازے کو چھوڑ کر کدھر جائیں گے، اللہ تیرے دروازے کو چھوڑ کر کدھر جائیں گے، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ایک مرتبہ نہیں کہتے 1 کروڑ مرتبہ کہتے ہیں، ناقص ہیں، گندے ہیں، کمینے ہیں، بیکار ہیں، ردی ہیں، اے پیارے اللہ معاف کر، اے پیارے اللہ معاف کر، اے رحمان معاف کر، اے رحیم معاف کر، اے انبیاء کے رب معاف کر، اے اکرم الاکرمین معاف کر، اے اللہ ساری غلطیاں دھو دے، اے اللہ سحری افطاری کی ساری دعائیں قبول کر، ہماری مستورات کو بھی قبول کر، ہمارے بچے بچیوں کو بھی قبول کر، ہمارے رشتہ داروں کو بھی قبول کر، میرے مولا جتنے دن باقی رہ گئے ہیں تھوڑے سے دن انہیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا کر، آج تک 25 کی رات تک سارا رمضان قبول کر، ساری دعائیں قبول کر، ساری آہیں بھرنا قبول کر، سارے سجدے قبول کر، سارے رکوع قبول کر، سارا قرآن کریم کا پڑھنا قبول کر، ساری چھوٹی بڑی دعائیں قبول کر، سارے نمازیں پڑھنا قبول کر، فرائض اور نوافل اور سنتیں قبول کر، اے اللہ قرآن کا عاشق بنا، اے اللہ قرآن کا عاشق بنا، قرآن پر جان دینے والا بنا، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔